अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत 1990 से 1993 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर आपका 3 है, सफ़ा आपका 40 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार पढ़े थे। ठीक है, अगर हम टाइमलाइन को देखें तो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर हुकूमत के बाद बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत था, एंड देन आफ्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है जो आज हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आता है बेनज़ीर भुट्टो का दूसरे दौर हुकूमत जो हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और अगर देखें तो बेनज़ीर भुट्टो जो दोनों अदवार हैं ये बाद में पहली और बाद में आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। और हमें पता है कि बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला दौर हुकूमत था उसका ख़ात्मा किसने किया गया, उसकी इस्लाहात क्या थी और फिर उसका ख़ात्मा कैसे हुआ था। ठीक है, तो ख़ात्मा किसने किया था? ग़ुलाम इसहाक़ खान ने किया था। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर। एंड आफ्टर डैट अभी हम लोग पढ़ेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत, और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत। ठीक है, और जो बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत है वो उसका ख़ात्मा किसने किया था? आपने लास्ट वीडियो अगर देखी हो तो उसमें हम लोगों ने इस्लाहात पढ़ी थी, साथ में पढ़ा था कि उनके ही अपने ही मुंतखब करदा जो सदर थे फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी, उन्होंने उनकी हुकूमत का ख़ात्मा किया था। ठीक है, आफ्टर डैट फिर नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेनज़ीर भुट्टो के जो पहले दोनों अदवार हैं, पहला और दूसरा जो अदवार है, इन दोनों में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपने कंपैरिजन, दोनों हैं, आपने इन दोनों के कंपैरिजन में लिखना होगा, लाइक कंपैरेटिवली बताना है कि कौन सी जो है दौर हुकूमत था इनका ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर था। ठीक है, अच्छा, आज के टॉपिक में हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहले दौर हुकूमत पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम उनके इस्लाहात पढ़ेंगे और साथ में जितनी भी माशरती इस्लाहात, इंतज़ामी इस्लाहात और तालीमी इस्लाहात, ये सारी जितनी भी इस्लाहात है, रिफॉर्म्स हैं या फिर डेवलपमेंट के लिए जो भी उन्होंने काम किया वो सारा पढ़ेंगे। एंड आफ्टर डैट उनके पहले दौर हुकूमत का ख़ात्मा पढ़ेंगे, किस तरह से उनके दौर हुकूमत का भी ख़ात्मा हुआ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला जो हुकूमत थी वो किस तरह से ख़त्म हुई थी। इफ़ यू रिमेंबर कि ग़ुलाम इसहाक़ खान ने उनकी हुकूमत ख़त्म की थी 1990 में। ठीक है, जब 1990 में 58(2) शिक का यूज़ किया गया था और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस जो निगरान हुकूमत थी उसने 1990 में इंतखाबात करवाए, और इन इंतखाबात के नतीजे में जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, हम लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर हुकूमत में पढ़ा था कि बेनज़ीर भुट्टो के ने मरकज़ में सूबा सरहद में एंड सूबा सिंध में हुकूमत बनाई थी, जबकि पंजाब में 9 डिफरेंट पार्टीज़ ने मिलकर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नेम से पार्टी बनाई थी और उन्होंने पंजाब में हुकूमत की थी। ठीक है, तो वही जो इंतखाबात जब हुए थे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे जिसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी थी बीच में से, वो वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब हुई 1990 के अब जब इंतखाबात हुए। ठीक है, अब नवाज शरीफ ने के दौर हुकूमत में मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जो रिफॉर्म्स की गई, जो डेवलपमेंट के लिए काम किए गए, उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया। ठीक है, और फिर जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको इनकरेज भी किया गया। ठीक है, और इवन 1991 में प्राइवेटाइजेशन के लिए एक कमीशन भी कायम किया गया। ठीक है, और मुल्क की जितनी भी इसका मकसद ये था कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लॉस से बचाने के लिए सबसे पहले उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए। ठीक है, आफ्टर दैट ज़री इस्लाहात के लिए 1991 में हुकूमत ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर को, एंड जितनी भी मशीनरी थी एंड मेडिसिन्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ की जाती हैं, या फिर जितनी भी सामान वगैरह ज़रूरी सामान उनकी जो दरामदात होती है बाहर के मुल्कों से, उनमें भी कंसेशन किया गया और लाखों एकड़ की ज़मीन मज़ारिन में तकसीम की गई और इन्हें मालकाना हकूक़ दिए गए। इसका मकसद ये था कि जितने भी मज़ारिन कहते हैं वो काश्तकार जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, लेकिन वो ठेके पे लेके ज़मीन जागीरदारों से या ज़मींदारों से लेके और फिर आगे काम करते हैं। ठीक है, तो उनको ज़मीनें दी गई ताकि वो उसको अपना समझ के काम करें, और उनको हकूक़ भी दिए गए, मालकाना हकूक़ दिए गए, ताकि वो अच्छे से ज़्यादा पैशनेट होकर अपना समझ के काम करें। ठीक है,
پھر تعلیمی ادارے میں ایک یہ کیا گیا کہ 10 سالہ منصوبہ قائم کیا گیا 1992 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں آپ کی ایکسرسائز سے، تو ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن آئیں گے، لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو چیپٹر کے اندر سے بھی کویشچن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ جیسے اگر نواز شریف کے 10 سالہ جو منصوبہ تھا، تعلیمی منصوبہ، وہ کب تھا، آپ نے ڈیٹس یاد رکھنی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، آگے اگر آپ کہیں پہ پڑھتے ہیں کہ موٹر وے کب بنایا گیا تھا، اس کی ڈیٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، افتتاح کب کیا گیا اس کی ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے، اور کون کون سے منصوبے ہیں اور کس کے دور میں ہوئے تھے، کس نے کیے تھے، یہ سب آپ نے یاد رکھنے، تاکہ اگر آپ کے چیپٹر کے اندر سے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ کو یاد رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اینڈ دین ہیلتھ سیکٹر میں بھی نواز شریف نے خصوصی توجہ دی، اور سرکاری ہاسپٹل کے حالت کو بہتر کرنے کے لیے، ان کا معیار بڑھانے کے لیے وہاں پہ ایک اسپیشل طبقہ رکھا گیا تاکہ وہ بہتری کی راہ پہ گامزن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد معاشی اصلاحات میں ملک میں جتنی بھی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کی اکنامک کنڈیشن بہتر کرنی ہوتی ہے، سب سے پہلے اس ملک یا کنٹری کا جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے اس کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، اسے اسٹیبل کرنا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف کے دور حکومت میں نوجوان کو 50,000 سے لے کے 3 لاکھ تک کا قرضہ فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو روزگار کے قابل کر سکے، کوئی اپنا کام سٹارٹ کر سکے۔ پھر حکومت نے ملک میں تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام بھی شروع کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ حکومت نے موٹر وے کی تعمیر کے لیے بڑے منصوبے وغیرہ سٹارٹ کیے، ٹھیک ہے، اور جو پھر آپ آگے جا کے ایم سی کیوز پڑھیں گے 1997 میں موٹر وے کا افتتاح بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد معاشرتی اصلاحات، نواز شریف کے دور حکومت میں معاشرتی اصلاحات کے لیے سوشلی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا گیا کہ 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا گیا۔ صدارتی آرڈیننس وہ ہوتا ہے کہ جو ابھی سینٹ اور ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بیٹھتا، اس کے بغیر ہی صدر ایٹ دا ٹائم دیکھتا ہے کہ یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے، تو ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے سلوشن کے لیے کسی بھی پرابلم کے جو بھی اس ٹائم پر ہوتا ہے، اور پھر جب اجلاس بعد میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے جو آرڈیننس جاری کیا ہوتا ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے 120 ڈیز میں، اگر منظور کر دے تو وہ پھر آرڈیننس آگے چلتا ہے، ادروائز وہ ایک عارضی طور پہ ایک سلوشن نکالا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چلایا گیا۔ پھر سوشل سیکیورٹی کے لیے لائک جیسے کوئی مزدور ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے، ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے جتنا بھی خرچہ ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی اس ٹائم کی۔ اینڈ دین اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ان کی کفن دفن کے بھی جتنا بھی خرچہ ہے وہ بھی گورنمنٹ اٹھائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آئینی اصلاحات میں 1991 میں ترمیم کی گئی 12ویں، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں یہ آپ نے ایم سی کیوز ایکسرسائز میں سے ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے ایسے بھی یاد رکھنا ہے کہ میں بھی آپ کے اگر آ جاتا ہے ان کیس بک کے اندر سے، چیپٹر کے اندر سے، تو آپ کو پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو 1991 میں 12ویں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے ذریعے سے کیا کیا گیا تھا، عدلیہ کو اور اسٹرانگ بھی کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جتنے بھی سنگین جرائم ہوتے ہیں جیسے ٹیررزم ہوتی ہے اور آپ کے قتل کے کیسز ہوتے ہیں، ان کو زیادہ وہ توجہ دینے کے لیے، مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں بنائیں گی، اسپیشل انہی کے لیے عدالتیں قائم کی گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے انتظامی اصلاحات کے لیے صوبوں میں، جب اس ٹائم پہ صوبوں میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ چل رہا تھا، دریائے سندھ کے پانی کا مسئلہ بھی چل رہا تھا، تو ایک معاہدہ کروایا گیا تاکہ صوبوں میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ ختم ہو۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کے دور حکومت میں قومی مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے سے صوبوں کو قابل تقسیم محاصل میں حصہ دیا گیا، جتنا بھی ڈویزیبل تھا محاصل کہتے ہیں ٹیکس وغیرہ، ٹھیک ہے، جو آپ کے وفاق کو مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے بھی صوبوں کے لیے بھی حصہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مثبت اثرات یہ بھی تھے، تبدیلیاں یہ تھی کہ افغانستان کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے بہت سارے مذاکرات کیے گئے، اور پھر کشمیر کے مسئلے کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور ان کو دعوت دی گئی، اور دین پاکستان، امریکہ اور دنیا کے دوسرے جتنے بھی ممالک تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی ہیں۔ اچھا، اصلاحات کے بعد ہم نواز شریف کے دور حکومت کا خاتمہ پڑھیں گے جو کہ 1993 میں ہوا تھا۔ سٹارٹ کب ہوا تھا؟ 1990 میں، اور اختتام کب ہوا؟ 1993 میں۔ اچھا، اس کے دور حکومت میں سب سے پہلے کہ سٹارٹ کہاں سے اینڈ جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کراچی اور اندرون سندھ میں سیاسی حالات خراب ہونے کی وجہ سے، آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اس ٹائم پہ جو صدر تھے غلام اسحاق خان،
انہوں نے جنہوں نے بینظیر کے فرسٹ دور حکومت جو پہلا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے ان کی حکومت 58-2B کا یوز کیا تھا. یہاں پہ بھی انہوں نے دوبارہ سے جب بینظیر کے پہلے دور حکومت کے بعد کس کا سٹارٹ ہوا ہے, میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت, وہی صدر دوبارہ سے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 58-2B کا یوز کر کے نواز شریف کی حکومت کو دوبارہ سے برطرف کر دیا اور پھر قومی اسمبلیاں وغیرہ سب تحلیل کر دی گئیں. اینڈ دین ہوا یہ کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جو صدر تھے اس ٹائم پہ غلام اسحاق خان کو ان کو خود بھی صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا.